آپ سن رہے ہیں ایک بحری جہاز پر بغاوت کی سچی داستان، میوٹنی آن باؤنٹی۔ ایک وقت تھا جب برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی دنیا کے بہت سے ممالک پر اس کا قبضہ تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچنے کا ذریعہ سمندر اور بحری جہاز تھے، جن کے کپتان تجربہ کار اور قابل لوگ ہوتے تھے۔ انگریز دماغ کا بہت استعمال کرتے۔ سوچا گیا کہ ویسٹ انڈیز میں ان کے بہت سے غلام ہیں، خوراک مہنگی پڑتی ہے، کیا کیا جائے؟ خیال آیا کہ بہت دور ٹاہیٹی نامی ایک جزیرہ ہے، جہاں کے درختوں میں بریڈ فروٹ نامی ایک پھل اگتا ہے۔ بڑی جسامت کے اس پھل کو گرم کیا جاتا ہے اور اندر موجود روٹی جیسا نرم اور مزیدار گودا کھایا جاتا ہے۔ سوچا گیا کہ اس درخت کو ٹاہیٹی سے ویسٹ انڈیز لے جایا جائے، وہاں بہت زیادہ تعداد میں اگایا جائے تاکہ غلاموں کو سستی خوراک دی جا سکے۔ باؤنٹی نامی ایک جہاز کو اس مشن کے لیے تیار کیا گیا۔ ولیم بلائے نامی تجربہ کار شخص کو کپتان مقرر کیا گیا۔ 1787 میں تیاری مکمل ہوئی۔ جہاز میں بہت سے قابل لوگ تھے، زبان سیکھنے میں ماہر تاکہ مختلف جزیروں کے لوگوں سے بات چیت کر سکیں اور مختلف زبانوں کی ڈکشنریاں بھی بن سکیں۔ پودوں کے ماہر تاکہ بریڈ فروٹ نامی پودے کو احتیاط سے ایک جزیرے سے دور کے جزیرے میں منتقل کیا جا سکے۔ سفر طویل تھا، لہٰذا 18 ماہ کی خوراک باؤنٹی نامی جہاز پر ذخیرہ کر دی گئی۔ مگر یہ سفر سمندر کی تاریخ کا انوکھا ترین سفر بن گیا، کیونکہ جہاز کے عملے نے کپتان کے خلاف بغاوت کر کے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ یہ داستان صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ جہاز میں بہت سے لوگ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، مگر فلیچر کرسچن اپنے عہدے اور کام کے لحاظ سے کپتان ولیم بلائے کے بعد خاص مقام رکھتا تھا۔ سفر کی شروعات میں وافر مقدار میں خوراک ملتی رہی، سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ پھر بارشوں کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہوا، شراب اور پانی ضائع ہوئے، جہاز کے نچلے حصے میں موجود چیزوں کو پھپھوندی لگنی شروع ہوئی، خوراک اور دیگر اشیاء خراب ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے جہاز کے عملے کو کم خوراک دینے کے احکامات صادر ہو گئے۔ راشن بندی شروع ہوئی۔ کپتان ولیم بلائے کی اپنی سوچ تھی۔ ابتدا میں ہی عملے کے ایک فرد کوئنٹل کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اسے کوڑے مارنے کے احکامات دیے۔ سمندر میں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیرتی نظر آتی اور ہوا میں پرندے۔ جہاز کے عملے کے لوگ یہ پرندے پکڑتے اور ان کے گوشت کو کھاتے۔ سمندر میں طوفان آتے، جہاز ان کا مقابلہ تو کرتا مگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ عملہ اگرچہ صحت مند تھا مگر وہ بھی تھک چکا تھا، چنانچہ ایک بندرگاہ میں لنگر انداز ہو کر 2 ماہ جہاز کی مرمت کی گئی۔ سفر دوبارہ شروع کیا۔ کبھی موسم خوشگوار ہوتا، کبھی خوفناک بن جاتا، ہر صورت میں سفر جاری رہتا۔ کپتان کے حکم سے عملے کے افراد رات کو کچھ دیر رقص کرتے۔ کپتان ایسا اس لیے نہیں کرواتا تھا کہ لوگ خوش ہوں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ چست اور چاق و چوبند رہیں۔ دراصل یہ ورزش تھی۔ مختلف چھوٹے جزیروں سے ہوتے ہوئے 8 ماہ کے سفر کے بعد اور تقریباً 2800 میل کا سفر کرنے کے بعد جہاز ٹاہیٹی پہنچ گیا۔ مقامی ان پڑھ لوگ کشتیوں میں آئے، وہ خوش تھے اور جلد ہی بڑی تعداد میں جہاز پر موجود تھے۔ تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ مقامی سردار نے کپتان کی ناک کے ساتھ ناک رگڑ کر دوستی کا اظہار کیا۔ ایک خاص تحفہ جو وہ لوگ پسند کرتے تھے قینچی تھی، جس سے وہ مختلف کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ جزیرے میں رہنے کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے، جبکہ کپتان بلائے نے جہاز میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ دور دور سے لوگ جہاز کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ جہاز کی چیزیں چوری ہونا شروع ہوئیں تو مقامی لوگوں کو جہاز سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
جزیرے کے سردار سے کہا گیا کہ کنگ جارج نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا تحفہ بھیجیں گے؟ کنگ جارج کے لیے یہاں کی ہر چیز تحفے میں دی جا سکتی ہے۔ سردار نے چیزوں کے نام گنوانے شروع کیے اور بریڈ فروٹ ٹری کا بھی نام لیا۔ ہاں کنگ جارج یہ درخت اور اس کا پھل پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے، انتظام کیا جائے گا کہ یہ آپ کے جہاز میں جا سکیں۔ یہ دلچسپ اور عقل مندی کی بات تھی کہ بہت زیادہ قیمت ادا کر کے یہ درخت حاصل کرنے کے بجائے انہیں تحفے کے طور پر مفت لے لیا جائے۔ ان پودوں کے لیے بہت سے خیمے سمندر کے کنارے پر لگائے گئے۔ درختوں کو کھودا جاتا اور خیموں کے قریب منتقل کیا جاتا، مگر پھر اوزار چوری ہونے شروع ہوئے تو کپتان نے اپنے ساتھیوں کو کوڑے لگوائے کہ یہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ جہاز کا نائی ایک لڑکی کا مجسمہ ساتھ لایا تھا۔ جب مقامی لوگوں نے وہ دیکھا تو سمجھے یہ حقیقی لڑکی ہے یا کپتان کی بیوی۔ ایک عورت نے تو اسے کپڑے بھی بطور تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ مطلوبہ پودوں یعنی بریڈ فروٹ ٹری کا ایک اچھا خاصا باغ تیار کیا جا چکا تھا۔ مقامی لوگ رقص کی محفل سجاتے، کشتی کے مقابلے کرتے اور انگریز مہمان کے طور پر ان میں شرکت کرتے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے اور چاند ستارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ کیا انگریز لوگ چاند ستاروں تک بھی سفر کرتے ہیں؟ وہ لوگ انگریزوں سے اس قدر مرعوب تھے کہ ان کی سوچ تھی کہ شاید انگریز وہاں تک بھی جاتے ہوں گے۔ شراب اس قدر ان لوگوں کو پسند آئی کہ کھانے کے دوران بار بار اس کی فرمائش کرتے۔ سمندر کے مزاج کا کسی کو علم نہیں ہوتا، کبھی تو بہت دوستانہ، کبھی اس قدر غیظ و غضب اور غصہ کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ بعض اوقات ہوائیں اس قدر تیز کہ جہاز کی ان ہواؤں کے سامنے کوئی حقیقت نہ ہو۔ ایسی ہی تیز ہواؤں اور سمندر کی بکھری ہوئی موجوں سے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ انگریزوں کے لگائے ہوئے بریڈ فروٹ کے پودے تباہ ہو جائیں گے، مگر انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور بچا بھی لیا گیا۔ مقامی لوگوں کا رویہ بہت دوستانہ تھا اور انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کو جہاز سے نکل کر خشکی پر آ جانا چاہیے، اور یہ بھی کہ ایک نیا جہاز بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو ان کا خلوص تھی، مگر کپتان کو احساس ہو گیا تھا کہ طوفان دوبارہ آ سکتا ہے، لہذا جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس دوران انگریزوں کا ڈاکٹر جو بہت زیادہ شراب پیتا تھا مر گیا۔ عملے کے 3 افراد ہتھیار اور بارود وغیرہ لے کر فرار ہو گئے، مگر جلد ہی مقامی لوگوں کی مدد سے انہیں پکڑ لیا گیا اور واپس جہاز پر لایا گیا۔ انہیں اتنے کوڑے مارے گئے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کپتان نے عملے کے ایک اور فرد کو اس لیے بہت کوڑے لگوائے کیونکہ اس نے ایک مقامی کو مارا تھا۔ عملے کے افراد کو ٹاہیٹی کے لوگ، خاص کر خواتین، بہت پسند آئی تھیں۔ اس جزیرے کی آب و ہوا شاندار تھی، لوگ پرخلوص اور مہمان نواز تھے۔ خواتین بھی انہیں پسند کرتی اور خواہش کرتی کہ ان کی عملے کے افراد سے شادی ہو جائے۔ انگریز بھی اسی بات کی خواہش رکھتے تھے۔ زیادہ تر لوگ واپس جانے کے بجائے وہاں رہنے کے خواہش مند تھے، لہذا ایک روز چپکے سے جہاز کی رسی بھی کاٹ دی گئی تاکہ وہ سمندر میں چلا جائے اور عملے کے افراد کو جزیرے میں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ کپتان نے جلد واپسی کا سوچا۔ 1000 کے قریب بریڈ فروٹ کے پودے جو تیار تھے انہیں جہاز پر لایا گیا۔ مقامی لوگ بھی جشن مناتے ہوئے جہاز پر آئے، تحائف کا تبادلہ ہوا اور جہاز وہاں سے رخصت ہوا۔ 5 ماہ سے زیادہ وہاں قیام کیا گیا۔ جہاز کا کپتان ولیم بلائے ضرورت سے زیادہ بدتمیز اور مغرور تھا۔ ایک روز اس نے جہاز کے تمام عملے کو بلایا۔ میں کپتان ہوں اور کیسے یہ جرت کی گئی کہ میرے ناریل چرا لیے جائیں؟ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس سے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مسٹر کرسچن،
تم نے بھی تو ناریل خریدے تھے، وہ کتنے تھے؟ میں انہیں دیکھنا اور گننا چاہتا ہوں۔ کیپٹن، میں ذمہ دار اور ایماندار افسر ہوں، مجھ پر ایسا الزام نہیں لگنا چاہیے۔ تم ایماندار ہو؟ تم تو بدماش ہو، چور ہو۔ تم سب لوگ چور اور بدماش ہو، اور کرسچن تم ان سب چور اور بدماشوں کے سردار ہو۔ مگر میں تمہیں بتاؤں گا کہ چوری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم سب کی خوراک میں کمی کی جا رہی ہے۔ سب لوگ دل برداشتہ تھے۔ ایک آدمی جس کی ڈیوٹی نیچے تھی گرمی سے پریشان ہو کر کچھ دیر کے لیے اوپر آیا تو کپتان نے دیکھ لیا۔ تمہاری تو نیچے ڈیوٹی تھی۔ جناب، گرمی سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اوپر آیا ہوں۔ ملاح تو وہ ہوتا ہے جو تندور میں بھی وقت گزار سکے۔ اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ لوگ خواہش کرتے کہ جلد سفر ختم ہو اور کپتان کے بدتمیز رویے سے جان چھوٹے، کیونکہ وہ عملے سے کتوں کی طرح سلوک کرتا تھا۔ ان کے منہ پر تھوک بھی سکتا تھا۔ معمولی بات پر کوڑے لگوانا معمول کی کاروائی تھی۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کو کوڑے لگوائے گئے، وہ مر گیا۔ پھر بھی کپتان نے کہا کہ کوڑوں کی سزا پوری کی جائے۔ گھر سے دوری، جزیرے کی یادیں، وہاں سے نہ جانے کا خیال اور کپتان کا برا رویہ۔ آہستہ آہستہ عملے کے لوگ سازش کرنے لگے کہ بغاوت کر کے قبضہ کر لینا چاہیے۔ عملے کے بہت سے لوگ فلیچر کرسچن کے ساتھ تھے۔ فلیچر کرسچن زندہ آباد، فلیچر کرسچن زندہ آباد، فلیچر کرسچن زندہ آباد۔ چنانچہ ایک روز کپتان ولیم بلائے کو پکڑ لیا گیا۔ آج ہم آزاد ہیں، آج ہم آزاد ہیں۔ عملے کے لوگ جشن منا رہے تھے۔ بلائے کہہ رہا تھا کہ تمہیں پھانسی لگواؤں گا۔ بلائے کو سمندر میں پھینک دو۔ کیپٹن بلائے، ہائے ہائے، کیپٹن بلائے، ہائے ہائے۔ کرسچن نے کہا، تم نے ہمارے ساتھ کتوں کی طرح کا سلوک کیا، کیا اب توقع رکھتے ہو کہ تم سے ہمدردی کی جائے گی؟ ہاں، ظالم کپتان گالیاں بھی دیتا تھا، ہر کسی کو ذلیل کرتا تھا یہ کپتان۔ مجھے کہتا تھا تم چور ہو۔ اس کمینے کپتان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ 5 اپریل 1789 کو جہاز پر بغاوت مکمل ہو چکی تھی۔ جہاز پر 42 افراد سوار تھے، 19 باغیوں میں شامل تھے۔ 22 نے کپتان ولیم بلائے کا ساتھ دیا۔ 2 ایسے تھے جو کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ 23 فٹ کی چھوٹی سی کشتی میں بلائے اور اس کے ساتھیوں کو سوار کر دیا گیا۔ کل 19 افراد اب کشتی میں تھے۔ بلائے کے 4 ہمدردوں کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی گئی اور اب وہ جہاز میں تھے۔ کشتی میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر دی گئی۔ فلیچر کرسچن اب جہاز کا کپتان تھا اور بلائے ایک چھوٹی سی کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ انہیں اپنے مستقبل کا علم نہ تھا کہ کنارے تک پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ جہاز کا رخ ٹاہیٹی کی جانب موڑ دیا گیا۔ بریڈ فروٹ کے پودے جہاز سے باہر پھینک دیے گئے، جبکہ کشتی میں بلائے نے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے کہا کہ 3600 میل کے فاصلے پر ٹیمور نامی جزیرہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، صرف حوصلے اور خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ سفر شروع ہوا۔ کپتان بلائے نے یہاں بھی سفر کا حال لکھنا جاری رکھا۔ جس سفر کی ابتدا ہوئی تھی اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک کشتی کپتان کی جس کی منزل برطانیہ، اور دوسرے جہاز کے باغی جو ٹاہیٹی میں نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا کپتان بلائے برطانیہ پہنچ سکے گا؟ کسی کو یقین نہیں تھا۔ کشتی کو اگر کوئی جزیرہ مل بھی جاتا تو وہاں کے مقامی لوگ صرف اس صورت میں ساتھ دیتے اگر حفاظت کے لیے ہتھیار اور انہیں دینے کے لیے تحفے ہوتے۔ کشتی میں تعداد سے بہت زیادہ لوگ تھے۔ نزدیک ترین جزیرہ ٹفوا 30 میل دور تھا، مگر حقیقی منزل ٹیمور 3600 میل دور تھی۔ نزدیکی جزیروں سے تھوڑا سا پانی ملا، ناریل بھی مل گئے۔ ایک جزیرے پر گئے تو وہاں آتش فشاں سے لاوا نکل رہا تھا۔ بلائے کے ساتھیوں کو بہت تھوڑی روٹی اور پانی مل رہا تھا، مگر پھر بھی حوصلے بلند تھے۔
ایک جزیرے پر مقامی لوگوں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملی تو مگر انہوں نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر کپتان کے ڈرانے پر وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اپنے سردار کے کہنے پر بڑے بڑے پتھر برسانے لگے۔ ایک ساتھی نے کنارے پر جا کر کشتی کی رسی کھولنے کی کوشش کی، مگر اسے پتھروں سے قتل کر دیا گیا۔ وہ جنگلی رسا کھینچ کر کشتی کو کنارے پر لے جانے والے ہی تھے کہ کپتان بلائی نے رسی کاٹ کر کشتی کو سمندر میں تیزی سے بھگانے کا حکم دیا۔ مقامی لوگوں نے کشتیوں پر بیٹھ کر پیچھا کیا، مگر انگریز مسافر ان سے بچ کر نکل گئے۔ سمندر میں طوفان آیا، اتنا شدید کہ زندہ بچنا مشکل نظر آتا تھا، مگر طوفان سے بھی نکل آئے۔ صرف چند گھنٹوں کی نیند، خراب خوراک، سخت سردی۔ پھر ایک مرتبہ چند کشتیوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان سے دور چلے جانا ہی مناسب خیال کیا گیا۔ اب منزل ٹیمور نامی جزیرہ تھی۔ کپتان ناریل کی جسامت کے ذریعے راستے کا حساب لگاتا اور باقی ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات بھی دے دیں تاکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو سفر جاری رہے۔ بارشوں اور سمندری طوفان کے درمیان بھوکے اور پیاسے ان لوگوں کا سفر جاری رہا۔ کبھی کوئی پرندہ پکڑ لیا جاتا اور اسے کھایا جاتا، کبھی شدید سردی ہوتی اور کبھی اس قدر گرمی کہ سب بے حال ہو جاتے۔ ایک اور جزیرے پر پہنچے جہاں مقامی لوگ نظر نہ آئے۔ تھکن سے بے حال بلائے کے ساتھی سونا چاہتے تھے۔ وہاں سے چند جھینگا مچھلیاں ملی، انہیں کھایا۔ بہت مشکل سے آگ بھی جلا لی گئی۔ وہاں بہت سا پانی اور جھینگے ملے جو خوراک کے لیے کافی تھے، مگر وہاں کے پھل کھانے سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ زہریلے نہ ہوں۔ اس جزیرے پر تھکے ہوئے لوگوں کو کچھ آرام اور سکون نصیب ہوا۔ رات کو آگ جلائی جاتی مگر احتیاط کیا جاتا کہ اس کے شعلے دور سے نظر نہ آئیں۔ اگر مقامی لوگ اسے دیکھ کر وہاں آ کر حملہ کر دیتے تو بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ راستے کے سمندر میں کبھی سانپ نظر آتے اور کبھی طوفان کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی کوئی مچھلی ہاتھ لگ جاتی تو کچھ کھانے کو ملتا، ورنہ بہت کم خوراک ملتی۔ کچھ ساتھیوں کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے ساتھ کچھ بھی ہونا ممکن تھا۔ پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں ٹیمور کا جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ 41 دن کے مشکل ترین سفر اور 3600 میل کا فاصلہ عبور کر کے وہ وہاں پہنچے تھے۔ وہاں ہالینڈ کی حکومت تھی اور انہیں احساس تھا کہ محفوظ ترین جگہ ہے۔ جزیرے پر جھونپڑیاں اور جانور بھی نظر آ رہے تھے۔ 2 توپوں نے بم چلا کر انگریزوں کا استقبال کیا اور وہاں کے گورنر کے پاس لے جایا گیا۔ بہت عرصے بعد خوب خاطر تواضع اور مہمان نوازی شاندار کھانوں سے کی گئی۔ گورنر نے توجہ سے بات سنی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ باغیوں نے ان لوگوں کو صرف 5 دن کا کھانا مہیا کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ کسی جزیرے پر پناہ لے کر وہاں باقی زندگی گزار دیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ دوبارہ برطانیہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ چند دن بعد صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ 34 فٹ کی اچھی کشتی میں سفر شروع ہوا۔ کچھ دن بعد جنگی جہازوں نے ان لوگوں کی مدد کی اور 5 ماہ بعد یہ برطانیہ پہنچ گئے۔ 19 لوگوں نے سفر شروع کیا تھا۔ ایک کو جزیرے کے مقامی لوگوں نے پتھروں سے مار دیا تھا اور 6 دوسرے بیماری اور خراب موسمی حالات کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے، اور 12 لوگ منزل مقصود تک پہنچے۔ 15 مارچ 1790 کو کیپٹن بلائی نے بغاوت کے بارے میں اعلیٰ حکام کو بتایا۔ 7 نومبر 1790 کو پینڈورا نامی جہاز باغیوں کو پکڑنے کے لیے ٹاہیٹی روانہ ہوا۔ 23 مارچ 1791 کو وہاں پہنچا۔ 4 باغی تو فوراً ہی پکڑ لیے گئے، جبکہ 10 دوسرے چند ہفتوں میں ہاتھ آئے۔ دوسرے جزیروں میں باقی باغیوں کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ یہ تلاش 3 ماہ جاری رہی، پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔
مگر جہاز ایک حادثے کا شکار ہوا اور ڈوب گیا۔ جہاز کے عملے کے 31 افراد اور قیدیوں میں سے 4 لاپتہ ہوئے، جبکہ 89 عملے کے افراد اور 10 قیدی دوسری کشتیوں میں سوار ہو کر تیمور کی جانب روانہ ہوئے۔ 18 ستمبر 1792 کو انگلینڈ میں باؤنٹی کے تمام مسافروں پر مقدمہ چلا۔ کپتان بلائے کو بے قصور قرار دیا گیا۔ 3 باغیوں کو پھانسی کی سزا ملی، دوسروں کو یا تو بے قصور قرار دیا گیا یا سزا دینے کے بعد معاف کر دیا گیا۔ دوسری طرف بغاوت کے بعد باغی جہاز کو لے کر ٹاہیٹی گئے۔ ستمبر 1789 کو وہاں پہنچے۔ 16 باغیوں نے ٹاہیٹی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر فلیچر کرسچن نے سوچا کہ برطانیہ کے جہاز وہاں ان کی تلاش میں آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے 8 ساتھیوں، ٹاہیٹی کے 6 لوگوں اور ان کی 11 عورتوں اور ایک ننھے بچے کے ساتھ ٹاہیٹی سے روانہ ہو گیا۔ بہت سے جزیروں سے ہوتے ہوئے اور محفوظ جزیرے کو تلاش کرتے ہوئے بالآخر 15 جنوری 1790 کو پٹکن نامی جزیرے پر جا پہنچے۔ سامان، جانور اور مسافر جزیرے پر اتر گئے اور جہاز کو آگ لگا دی گئی تاکہ اسے تلاش نہ کیا جا سکے اور نہ کوئی وہاں سے واپسی کا خیال ذہن میں لائے۔ اس نئے جزیرے پر بہت زیادہ خوراک اور پانی میسر تھا، موسم بھی سازگار تھا۔ فلیچر کرسچن وہاں کا سردار بن گیا، شادیاں ہوئیں اور بہت سے بچے وہاں پیدا ہوئے۔ اگرچہ فلیچر کرسچن سب کو ایک جیسا تصور کرتا، مگر دوسرے انگریز مقامی لوگوں کو غلام سمجھتے اور برا سلوک کرتے۔ چنانچہ ایک روز ٹاہیٹی کے مقامی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی اور بہت سے انگریز مارے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور 1808 میں ٹوپاز نامی ایک جہاز اس جزیرے پر پہنچا۔ اس وقت وہاں جو لوگ زندہ تھے ان میں ایک باغی جان ایڈمز، 9 عورتیں اور کچھ بچے شامل تھے۔ اس آخری باغی کو معافی دے دی گئی۔ سن 2007 میں اس جزیرے کے لوگوں کی تعداد 50 تھی، باقی نارفولک آئیلینڈ منتقل کیے جا چکے تھے۔ البتہ باؤنٹی نامی جہاز کے وہاں جلائے جانے کے دن یعنی 23 جنوری کو وہاں کے لوگ باؤنٹی ڈے کی تقریبات ضرور مناتے ہیں۔ ہاں، ایک دلچسپ بات، باغیوں کے سردار فلیچر کرسچن کا سب سے بڑا بیٹا تھرسڈے اکتوبر کرسچن 1 40 سال زندہ رہا، اور جب برطانوی اس جزیرے پر پہنچے تو انگریزی میں ان سے گفتگو کر کے ان کو اچھا تاثر دیا اور بتایا کہ وہاں مہذب لوگ آباد ہیں۔ HMS باؤنٹی نامی جہاز کا کپتان مسٹر ولیم بلائے واقعی بدتمیز اور سختی کرنے والا انسان تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماہر کپتان اور بااصول انسان تھا۔ اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار جہاز پر اس کے خلاف بغاوت کی گئی اور دوسری بار کئی سال بعد سن 1805 میں، اس وقت جب اسے نیو ساؤتھ ویلز کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آسٹریلیا کا علاقہ تھا جہاں برطانیہ کی حکومت تھی۔ وہاں کے مقامی باشندوں نے بلائے کی سختی کو 3 سال تو برداشت کیا، پھر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر واپس برطانیہ بھجوا دیا گیا۔ مغرور اور ظالم بلائے کی خصوصیات میں سمندری سفر کی مہارت، عقل مندی اور بہادری شامل تھی، ورنہ وہ کس طرح ایک چھوٹی سی کشتی میں اپنے چند ساتھیوں اور تھوڑے سے سامان کے ساتھ 3600 میل کا سفر کامیابی سے طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا۔